بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب کریم کے فضل و کرم اور توفیق اور رحمت سے دعوت کی شان و عظمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کل کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کا حکم دیا ہے اگر ان میں سے کسی تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت پہنچے تو وہ اس آیت شریفہ کو بھی آگے پہنچا دے. اسی حدیث کے حوالے سے آج کچھ بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صفحہ 53 حدیث شریف سے استدلال. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ دین کی جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے پاس پہنچے وہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، اگرچہ وہ بات صرف ایک آیت ہو. اب میرے ساتھ اس بات کی طرف توجہ فرمائیے، امت میں سے کون ہے جسے ایک دین کی بات کی بھی خبر نہ ہو؟ ایسا شخص ہو سکتا تو وہ کس چیز کا پابند ہے؟ جتنی خبر ہے اتنی آگے پہنچے. ایسا پیارا یہ ضابطہ اور اصول ہے اور ہماری محرومی کہ ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. اور غور فرمائیے، جب سارے لوگ جو خیر کی بات ان تک پہنچ چکی ہے اس کو آگے ذکر کرنے والے بن جائیں، کنبوں میں، گلی محلوں میں، بازاروں میں، معاشرے میں خیر کا چرچا ہو جائے گا، یہ شر رہے گا. ہم نے اسے چھوڑا، خالی جگہ شر سے پر ہو چکی. فضا نے تو بھرے جانا ہے یا خیر سے یا شر سے. اللہ نے ہمیں بے مثال خیر دی، ہم نے نالائکی سے اس خیر کی ناقدری کی تو وہ حالات ہیں جو ہم بھگت رہے. علامہ عینی رحمہ اللہ نے حدیث کی شرح میں لکھا وَلَوْ آیا، یعنی ظاہری علامت، یہ بات بطور مبالغہ ارشاد فرمائی، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم تک میری طرف سے پہنچنے والی بات کوئی عمل ہو یا اشارہ یا اس طرح کی کوئی اور بات، تم اسے آگے نقل کر دو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اگرچہ ایک آیت ہی ہو فرمایا تاکہ ہر سننے والا جو سنے
خواہ وہ بات کتنی تھوڑی ہو فوراً آگے نقل کر دے، تاکہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سارا دین امت تک منتقل ہو جائے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حوالے سے ایک نکتہ بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی بجائے آیت قرآنی کے پہنچانے کا ذکر فرمایا، تاکہ لوگوں کے لیے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی کے لینے کے باوجود اس کے دوسروں تک پہنچانے کی تاکید اس قدر شدید ہے، تو احادیث کے پہنچانے کی تاکید کس قدر شدید ہو۔ دعوت اللہ جل جلالہ اس کی فرضیت کے بارے میں ایک اور دلیل، دو دلیلیں، ایک قرآن پاک سے ایک حدیث شریف سے ہم سن چکے۔ تیسری دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر، ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اور ہیں، اور یہ ابو بکر ان سے جدا صحابی ہیں، اللہ دونوں سے راضی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آئی ہوئی رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، ایمان سے، عافیت سے، صحت سے، تمنگری سے، موت کے آنے تک اس خیر سے اپنی رحمت سے مالا مال فرماتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تمہیں خبر ہے یہ دن کون سا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے بعد بھی آپ نے گفتگو فرمائی، بات کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ جو ہماری دلیل ہے اس کا ذکر کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، سنو اور جواب دو، کیا میں پہنچا چکا؟ کیا پہنچا چکا؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ دین کیا میں آپ تک پہنچا چکا؟ صحابہ نے عرض کیا نعم، جی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جائیے۔ اب سنیے پوری توجہ سے، واب جی دیکھو الفاظ مبارک، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ، جو حاضر ہے اسے چاہیے، لین جی سمجھ آ رہی بیٹا، اسے کیا چاہیے کہ جو غائب ہے اس تک بات کو پہنچا دے۔ میرے ساتھ 3 دفعہ یہی چھوٹا سا مبارک جملہ کہیے، فَلْيُبَلِّغْ، زور سے کہیے، فَلْيُبَلِّغْ، ازورا بیٹا توجہ رکھو میری طرف، فَلْيُبَلِّغْ الشاہد الغائب، فَلْيُبَلِّغْ الشاہد الغائب،
سو چاہیے کہ جو حاضر ہے غیر حاضر کو بات اللہ، یہ ہے ہمارا دین۔ اور اگر یہ بات ہو جائے تو گھروں کے نقشے بدلے کے نہیں۔ حاجی صاحب مسجد میں گئے ہیں، اشراق پڑھ کے آئے ہیں، اور گھر والے کیا کریں، فجر بھی نہیں پڑھی اور میتیں پڑی ہوئی، اور چھٹی کا دن ہے تو پھر اللہ ہی جانے کب اٹھے۔ یہ دھندا کھوٹا ہے۔ جو لے کے آئے جا کے دینا ہے، مل کے فائدہ اٹھانا ہے۔ فروٹ لاتے ہیں ہم منڈی سے، بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اکیلے کھاتے ہیں۔ کون بدبخت ایسے کرے؟ کرنے والا اچھا ہے تو خیر کی بات، بس ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا، جاتے ہی شریک کریں۔ اس حدیث کتنے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے، رب مبلغ اوعى من سامع، کتنے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے خود سننے والوں سے بہت زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ کیا گھروں میں کچھ خواتین ایسی نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بات ہم جو سن کے ان کو جا کے بتلاتے ہیں وہ ہم سے بھی آگے ہیں؟ ایسے گھروں میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہیں اور اللہ نے باقی رکھا۔ تو جو نہ پہنچائے اس نے کتنی زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سننے والوں کو حکم دیا کیا کریں کہ وہ اسے غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری آپ کی زندگی میں یہی بات جاری و ساری فرما دے، اور اس بارے میں میری اور آپ سب کی جو کوتاہی ہے اور یقیناً ہے اور بہت ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔